أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويؤمرون ما لا يفعلون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواہ مسلم. حاضرین کرام، خواتین اسلام، اللہ رب العزت سورہ حج کی 41ویں آیت کے اندر فرماتے ہیں: جن کو ہم نے زمین میں پاور دیا، اقتدار دیا، وہ 4 کام کی پابندی کریں گے، کرنا چاہیے. ایک اقام الصلاۃ، نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کرنی چاہیے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کے باتوں کو پابندی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا چاہیے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کا بدلہ، سب کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ان سب کے صحابہ تھے، ساتھی تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. پھر ایک زمانے کے بعد ایسے ہوا، کچھ نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف لوگ پیدا ہو گئے. وہ جس بات کا حکم لوگوں کو دیتے وہ خود نہیں کرتے اور ویسے کام کرتے جس کا شریعت کے اندر کوئی حکم بھی نہیں ہے، ان کو اجازت بھی نہیں ہے. ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی اپنے طاقت کو استعمال کر کے ان کو روکتا ہے، ماشاءاللہ ایمان ہے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے واضح و نصیحت کر کے بتا کے اللہ کے عذاب سے ڈرا کے ان کو روکنا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں ہے، دل سے اس کو برا جاننا چاہیے. 3 ہی درجے، 4تھا درجہ نہیں ہے. اس کے بعد تل کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. دنیا کے حالات انبیاء کرام کے زمانے میں اچھے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام پورے عروج پر تھا. اسلام کی ساری باتوں پر امر ہوتا تھا.
مکے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو جا رہے تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اور یہ آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ پہلے تو اللہ نے اس سورہ کے اندر بتایا دیکھو اب تم کو جہاد کی اجازت دی جائے گی، تمہارا کیا جرم تھا کہ انہوں نے مکے والوں نے تم کو نکالا، کلمہ توحید کا اقرار کر رہے تھے نا، اس لیے تم کو ان لوگوں نے نکالا، ہاں ان لوگوں کو ہم سزا دیں گے۔ اب گویا اللہ کے رسول کو ہدایت ہو رہی کہ مدینے جانے کے بعد ان 4 کاموں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اقتدار مل گیا، پاور مل گیا، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، یہ گویا اللہ کے رسول کو اشارہ ہے ان 4 کاموں کی بڑی شدت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے، ہر چھوٹی بڑی بات جو اللہ کی ہوتی ہے وہ سب لوگوں کو پہنچایا، اور آپ کو اتنا احساس تھا کہ میں پہنچایا کیا اللہ کی باتیں، یہاں تک کہ اپنے عرفات کے میدان میں جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، وہاں پوچھا لوگوں سے الا حل بلغت، لوگوں میں اللہ کی باتیں برابر تم کو پہنچایا کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، اللہ کا پیغام بھی پہنچائے، امانت جو اللہ نے آپ کو دی تھی پہنچانے کی وہ بھی کیا، اور امت کے لیے جتنے اچھے کام تھے وہ بھی آپ نے بتائے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ کتنا احساس تھا اللہ کے رسول کو کہ اگر میں باتیں نہیں پہنچایا تو اللہ کے ہاں کتنی پکڑ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم کو ہم نے بہترین امت بنایا ہے اور تم کو یہ امانت پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، دنیا میں نہیں آخرت میں اللہ کیا تم کو حساب دینا پڑے گا، یہ امانت دوسرے تک پہنچائے نہیں پہنچائے۔ اتنی زبردست آیت ہے۔ یہ کام جب چھوڑ دیتے ہیں برائیاں بہت پھیلتی ہیں، وہ اچھے سے اچھے نمازی ہوں کچھ بھی ہوں لیکن برائیاں پھیلتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کا معنی سمجھتے نہیں ہو، تم غلط کرتے ہو، سمجھتے ہو۔ میں نے بھی اللہ کے رسول سے اس آیت کے متعلق یہ فرمایا، پوچھا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، دیکھو ایسے فتنے سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا اور پھر سب کو آئے گا یہ۔ اور اسی طرح لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، یہ آیت بھی تم اگر نیک ہو کوئی بھی کچھ بھی کرے تم کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، ایسا سمجھتے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے جہاد کیا، بتایا، بولے، لوگ نہیں مانے، اس وقت ہی ایک درجہ ہے، تم دوسروں کی برائی سے تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم ہدایت پر ہو نا، تم کو نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کی طرف سے، ایسا نہیں سمجھنا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ضرور تم کو اللہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس کام کو چھوڑ دینے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں اور گناہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ عام طور پر اخباروں میں آتا تھا امتحان کے رزلٹ کے بعد لڑکے لڑکیاں جو نان مسلم ہوتے خودکشی کر لیتے، جا کے کہیں چھلانگ لگا کے نہر میں مر جاتے، زہر کھا کے مر جاتے، کوئی ریل کی پٹری میں جا کے سو کر اپنی گردن کٹا لیتے، ایسے کتنے واقعات سنتے تھے۔ لیکن پچھلے ہفتے 2 واقعات مسلمان لڑکیوں کے ہوئے جو بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، پہلی بات
شادی ہوئی کسی لڑکی کی، اور اس کو متعلق پتہ نہیں، عائشہ بانو وغیرہ لکھتے ہیں شادی ہوئی، لیکن اس کو اپنے شوہر سے راحت اور سکون نہیں ملتا تھا۔ پہلے بیان کے متعلق تو آیا 1-2 مہینے کے بعد ہی شوہر نے کسی اور لڑکے سے عشق کرنا شروع کر دیا تھا پہلے سے، اس کے سامنے ہی اس سے جو ہے بات بھی کرتا تھا اور فوٹو بھی بتاتا تھا۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ مجھے چاہنے والا شوہر ملے گا، میں ایسا سوچ کے زندگی گزاری، شادی کی، 2 ہی مہینے میں ایسا ہو گیا۔ پھر اس کو حمل بھی ٹھہر گیا، واپس گھر کو آئی، وہ آنے کے بعد چند دن کے بعد اس کا حمل بھی گر گیا ڈپریشن کی وجہ سے، اور اس کے بیان کے مطابق کہا کہ گیا سسرال میں 1.5 لاکھ روپیہ دیں گے تو میں آؤں گا، بچی کو لے جاؤں گا، بچے کو لے جاؤں گا، بیوی کو لے جاؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا۔ چلا گیا چھوڑ کے۔ اب یہ لڑکی اتنے مایوس ہوئی، چھلانگ لگا کے نہر میں اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ مسلمان لڑکی، اور نام بھی عائشہ بن عیسیٰ۔ دیکھیے یہ مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رہتی ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کبھی ہدایت دے گا، کبھی اچھی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور جو عورت کے اپنے شوہر کے ظلم کو سہتی ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کو تو جنت ملنا ہے، اس امید پر زندگی گزارتے۔ یہ کوئی ایسا ہوا، اب اس لڑکے کو بولنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن جب ڈپریشن میں آ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ خودکشی کر لی۔ خودکشی کی کتنی بڑی سزا ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے لوہا لے کر اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، قیامت میں جہنم کا عذاب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے گا، جہنم میں جلتا بھی رہے گا، اور اس لوہے کو لے کر اپنے پیٹ کو، سینے کو چیرتا بھی رہے گا اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو آدمی کے زہر کھا کے مر گیا، کہا کہ صاحب قیامت میں جہنم میں رہے گا وہ، اور وہ زہر بھی پیتا رہے گا، اور اس کی تکلیف بھی رہے گی، جلنے کی تکلیف بھی ہوگی۔ اور جو آدمی کا اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا لیا، وہ بھی جہنم میں ایسی ہوگا، نیچے آئے گا، پہاڑ کے اوپر جائے گا، آگ کا پہاڑ، پھر وہاں سے اپنے آپ کو گرائے گا۔ کتنی بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ جہنم میں دینے والا ہے خودکشی کرنے والوں کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو بتایا گیا مسلمانوں کے لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات تو یہ بھی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کا کوئی جنازہ آتا، اس نے خودکشی کر لی، فلاں کیا، ایسا کیا، صحابہ میں کوئی نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے قرض وغیرہ رکھ کر باقی ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے کہا میں نہیں پڑھوں گا نماز جنازہ اس کی، تم لوگ پڑھو۔ تو آج بھی یہ ہے کہ اس طرح جو خودکشی کر لیتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتے، خودکشی کر لینے سے، زہر کھا لینے سے کافر نہیں ہو جاتے، مسلمان ہی ہیں لیکن گنہگار مسلمان۔ تو جو امام ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی نہیں، پڑھانا بھی نہیں، تم لوگ پڑھ لو۔ اس سے عبرت حاصل ہوگی کہ صاحب یہ بہت بڑی سزا ہے، وہ امام صاحب نماز نہیں پڑھائے میری، وہ محلے کے جو بڑے آدمی تھے وہ نہیں پڑھائے، لوگوں کی عبرت ہوگی، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی تھے صحابہ، ایک آدمی ذرا جلدی انتقال ہو گئے، بعد میں انتقال ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی لڑائی میں تھے، ان کو جو ہے چوٹ لگ گئی، کہیں انگلی میں یا ہاتھ میں زخم آ گیا، برداشت نہیں کر سکے، وہ رات بھر کراتے رہے۔ اس کے بعد لوہا اٹھا کے، اپنے آپ کو تلوار اٹھا کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اسے مر گئے، ہاتھ کاٹ لیے، مر گئے۔ خواب میں ان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کے ساتھی کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے اسے خواب دیکھا، کہاں تمہارے ساتھی کو اس کا عذاب ہو رہا ہے، یہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹ لیے خودکشی میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول ان کے دعا کر دیجئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ اس نے جو گناہ کیا، نادانی میں کیا، ہاتھ کاٹ لیے، اس خیال سے کاٹا کہ سب کاٹیں گے تو آرام ملے گا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا جان لینے کا،
انہوں نے یہ سمجھا کہ علاج ہوگا اس کا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کاٹنے کے بعد فوراً آگ میں یا تیل میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خون رک جاتا ہے، ویسا کچھ بھی سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول سے دعا کی، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ ان کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے، اللہ نے معاف کیا ہوگا۔ اس طرح ہوتے ہندوؤں کے اندر ایک رسم ہے، وہ ڈوری کی رسم۔ یہ رسم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکی کی جب شادی کر کے دیتے ہیں تو بہت کچھ دینا پڑتا ہے لڑکی کے ساتھ، جس کو جہیز بھی بولتے، ڈوری بولتے، یہ ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے، باپ کا جو حصہ ہے، فرض کرو 10 لاکھ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی آستی 10 لاکھ کی ہے، بچی کی شادی کر کے دیا تو 2 لاکھ خرچ کر دیا، اب باقی کا جو پیسہ ہے بچوں میں تقسیم کرتے، بچی کو نہیں دیتے، شادی ہو گئی نا، اب اس بچی کا حصہ نہیں، کیوں، تیری شادی میں خرچ دینا، یہ غلط ہے نا، کس نے کہا شادی میں اتنا خرچ کرو، بولے تو نہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ میں نے یو پی میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، علم والے ہیں، مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں، بچی کو نہیں دیتے ترکہ، صرف بچوں کو دیتے۔ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ نہیں، ان کی شادی کر کے دیے نا، اس وقت ہم نے 17 لاکھ خرچ کیا، 12 لاکھ خرچ کیا، وہ اس لیے ان کو نہیں دیں گے۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی کی شادی کر کے اپنے گھر سے بھیجے، لڑکے کے لیے اس کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے، وہ بڑا ہو گیا جہاں چاہے شادی کر لے، لیکن لڑکی کے لیے باپ کی رضامندی یا اس کے ولی گارڈین ان کی رضامندی ضروری ہے نا، ورنہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آندھرا وغیرہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا بہت بڑی رسم ہے، کتنا شادی کرتے، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ کویت میں ایک ڈرائیور جو ہم کو لے جاتے پہنچاتے تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری بچی کی شادی ہو گئی، کہا ہو گیا، کتنا خرچ ہوئے، کہا 37 لاکھ روپیہ، 30 پر 7 لاکھ روپیہ، کہا اتنا خرچ کرے، کہاں ہمارے ویسے ہی، میں کویت میں ہونا اس لیے بہت مانگتے ہیں، کہا کہ سب 25 لاکھ روپیہ ڈوری دینا پڑا، وہ شادی نہیں کرتے۔ کتنی بری رسم ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر دینا بھی چاہتے ہیں کوئی نہیں، یہ منع کر دینا چاہیے، ہم کو صرف لڑکی چاہیے، کھوج بھی نہیں چاہیے، ایک تو دینا نہیں چاہیے۔ اب زیادہ زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا نا، کیا دیا بھائی، چکی دیا، تکیا دیا، دے دو لو، اگر تمہارے پاس چکی ہے تکیا ہے تو دے دو، یہ کوئی جہیز ہے کیا؟ تو دینے والے بھی اس کا خیال کریں، جہاں تک ہو سکے ایسی چیزوں کو نہ کریں، لینے والے تو بالکل اس کو حرام سمجھیں۔ اللہ نے 2 جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسروں کا مال ہرگز مت کھاؤ، یہ غلط طریقہ ہے نا۔ شادی بچی کو دے دیا اتنا ہی ہے، اس کے تو اور کچھ نہیں دیں گے، مہر دینا ہے کیا، شوہر دے گا، ولیمہ کرنا ہے کیا، شوہر دے گا، بچے کو پالنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، کپڑے شوہر کرے گا، باپ کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں، بچی کو دے دیا وہی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، لہٰذا نہیں لینا بھی نہیں چاہیے، خوشی سے بھی دیتے ہیں، منع کرنا چاہیے۔ نہیں صاحب، بعض لوگ ایسا ہوتے نہیں، میں میری بیٹی کے واسطے دیتا ہوں، میری بیٹی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے تو زکام ہو جاتا ہے، واشنگ مشین اس کو دیتے ہیں، ایسا بول کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ویسا ہے تو بچی کو کچھ بھی دیجیے، میرے لیے دھاگا بھی نہیں دینا، نہ سائیکل دیں گے، نہ 2 ویلر نہیں دیں گے، نہ کچھ اور دیں گے، منع کر دینا۔ تمہاری بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تم دے لو، اگر ضرورت ہے واقعی ان کی بچی کے لیے دیں گے، آپ کے لیے نہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا اگر پلنگ ولنگ دیے تو کہا آدھا پلنگ تم لے لو تمہاری بیٹی کے واسطے، آدھا پلنگ کا حصہ میرے پاس لے لو، اتنی احتیاط کریں، اسلام کا یہی نہ طریقہ ہے۔ تو اس طرح بہت ساری بچیاں اس کے لیے بھی خودکشی کر لیتے ہیں، میرے باپ کو جو ہے میرے ابا کو اتنا ستاتا، یہ دو وہ دو، ڈوری دو، فلاں دو، اور یہ بھی ویسی ہوا کہ سب 1.5 لاکھ روپیہ مانگا، نہیں دیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اسلامی تربیت بچوں کو بھی ہونا چاہیے، بچیوں کو بھی ہونا چاہیے۔ مال ہے گاؤں کے اندر، یہ بھی گزشتہ ہفتے ہوا، امتحان کے دن قریب آ رہے ہیں، باپ نے اپنے بیٹی سے کہا بیٹی پڑھتی نہیں ہے کیا تو امتحان آتا ہے،
قریب آنے والا ہے، تیاری کر۔ 1 سے 2 مرتبہ بولا تو وہ کیروسین وغیرہ ڈال کے جلا لیا اپنے آپ کو۔ مسلم بچے، آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دین کی باتیں بتاتے نہیں، بولتے نہیں، یہ سب خرابیاں دیکھ کے خاموش رہ جاتے ہیں۔ ایسے غلط لوگوں کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل یہودیوں کا قصہ ایسا ہے، وہ کچھ نیک لوگ رہتے جیسے، جو برے لوگ رہتے ان کو منع کرتے، یہ نہیں کرنا جی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کا چند دن بعد اس کو چھوڑ دیتے۔ بولنے کا کام تو ہمیشہ کرنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول 13 سال تھے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ اللہ کے رسول چلو بھائی وہ مانتے نہیں، اب کیا بولے؟ ایسا نہیں کرے نا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے نوح، اس کے بعد تیری قوم کا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہوگا، اب تم کو چاہیے کشتی بنا اور اس میں سوار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم ہوا تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ لیکن ہمارے لیے ان کے مرنے تک بولتے رہنا، کتنے مرتے بولا بھی سنا نہیں۔ اب بولتے بولتے یہ لوگ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، آپ چھوڑ دیے بولنا۔ یہ پہلا اسٹیج۔ دوسرا اسٹیج، ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا بھی شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پر عذاب نازل کیا۔ تو برائی کا حکم، برائی کو سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ فریضے کو جب بھی چھوڑیں گے معاشرے کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی اور اس طرح کے جرائم بڑھتے جائیں گے اور اس طرح کے خودکشی کے واقعات بھی بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو لڑکے کے ہوئے، لڑکوں کے بھی ہوں گے آئندہ، اس لیے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اس فریضے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ اکبر، کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں؟ 9-10 جگہ حکم دیا ہے، ایک جگہ نہیں، 9-10 جگہ ہے۔ آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، کتنی جگہ اللہ نے کہا۔ اور یہ تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اللہ کے رسول کو دی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا یستجاب لکم۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جی، نیکی کے حکم دینے کو اپنے آپ کے لیے ضروری سمجھے، کام نہیں چھوڑنا، برائی سے روکنے کے کام کو نہیں چھوڑنا، یہ دونوں کام کرتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، اس کا دعا کرو گے رو رو کے، اللہ تمہاری دعا کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو چراغ جلائے تو روشنی پھیل جاتی، اندھیرا دور ہو جاتا نا، ویسے خالی فضائل بتاؤ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ بھی پرواہ نہیں، سب مانیں گے، سب کریں گے، برائی چھوڑ دیں گے۔ قرآن میں ویسے کہیں نہیں ہے نا خالی نیکی کا حکم دو، دونوں چیزیں مل کر آئی قرآن میں 9-10 جگہ، یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ کچھ جماعت کو کچھ لوگ ایسے ہیں اچھے ارادے سے سب کام کرتے ہیں، لیکن برائی کہاں سے مٹے گی؟ اگر اللہ ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول جو ہے کسی کو منع ہی نہیں کرتے، خالی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جماعت کو آؤ، چلے میں نکلو، تبلیغ کرو، یہ کہتے نا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے حدود قائم کیے، قتل کرنا ہے قتل کیے، ہاتھ کاٹنا ہے ہاتھ کاٹے، سب کیے نا اللہ کے رسول۔ گویا یہ کہنا کہ فضائل ہی سب کچھ کرنے سے ہو جاتا ہے، یہ آدھے قرآن کو ماننے جیسا ہوا، آدھی شریعت کو ماننے جیسا ہوا، آدھی شریعت پر عمل نہیں ہوا۔ اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، صرف بچوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں، بری باتیں غلط چیزوں سے نہ ٹوکے۔ ارے غلط چیزیں سے ٹوکے تو کیا کرے گا؟ جائے گا گھر سے بھاگ جائے گا، خودکشی کر لے گا،
تو صرف اچھی باتیں بتاتے رہو، بری باتیں مت بنو، غلط طریقہ ہے۔ جائے گا خودکشی کر لے گا، وہ جہنم کو جائے گا۔ ہاں چھوٹے بچے ہیں، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں زیادہ۔ اگر وہ ہو گئے 10 سال کے تو اللہ کے رسول نے کہا مارو ان کو، نماز پڑھاؤ۔ کون کرتا ہوگا یہ کام؟ کوئی نہیں کرتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دین کی باتیں پوری معلوم ہونا چاہیے، ان کو بتاتے رہنا چاہیے، اس پر کہتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا غلط طریقے، غلط رسم ہیں، شادی کے رسم و رواج کتنی غلط ہے۔ لیکن ہم بھی جا کے کھا لیتے ہیں، شادی ہوتی ہے کتنی غلط ہے، ویڈیو کوریج، آنکھ بند کر لیے نیچے کر کھاتے ہیں۔ ارے ایسا ہے تو نکل کر نہیں آ گئے وہاں سے، دونوں کو لا کے اسٹیج پر بیٹھا دے، لڑکی کو بھی لڑکے کو، وہاں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ایسے ہیں۔ کہاں کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، نہیں تو نصیحت کرو، نہیں تو وہاں سے واپس آؤ جی۔ دل سے برا مننے کا مطلب یہ نا، کھا لیے پی لیے سب کچھ ہونے کے بعد باہر آ کے کہیں گے بہت غلط کرتے ہیں لوگ، فلاں کرتے۔ یہ کوئی اسلام پر عمل ہے کیا؟ یہ تو منافقانہ حرکت ہے، اس کا خیال کریں۔ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس شادی کے اندر یہ سب رسم ہوگی، یہاں ہمارے محلے کا کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا، کسی کو نہیں جانا چاہیے، نہ عورتوں کو جانا چاہیے نہ مردوں کو جانا چاہیے۔ امر بالمعروف بہت ہی مشکل کام ہے، نہی عن المنکر اس سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے یہ کہیں گے، ان کے والد سے، وہ تم بہت اچھا کام کرتے، تمہاری لڑکی کو پڑھاتے، فلاں کرتے، فیوچر میں کچھ بھی ڈاکٹر نہیں بن جائے گی، فلاں بن جائے گی، اچھا کماؤ گے، بہت خوش ہو جائے گا۔ اگر یہ کہیں کہ اسلام میں جائز نہیں، تمہاری بیٹی کو اسکول کالج کو بھیجتے، وہ میک اپ کر کے جاتی ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لڑکی ایسا عورت جاتی ہے گھر سے خوشبو لگا کے، وہ زنا کی دعوت دیتی ہے، ایسا بولیں گے تو لڑکی بھی برا مانے گی، ان کے والد بھی بولیں گے یہ سب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں۔ تو اسلام اس زمانے کے لیے بھی آیا، قیامت تک کے لیے بھی آیا، یہ نہیں کہ اسی زمانے کے لیے آیا۔ یہ کسی سوچ کے دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر برائیاں کتنی ہیں، ان کو اگر ہم نہیں روکے تو کل یہی ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ عزیز الحکیم۔ اجی دیکھو، تم اگر نیک بن کے رہے، بروں کو روکے نہیں، تو عذاب بروں پر آئے گا، پہلے تم پر بھی آئے گا، تم پر آئے گا۔ کیوں نہیں روکے ان کو؟ کیوں ان کا ہاتھ نہیں پکڑے؟ کیوں ان کو ظلم سے نہیں روکے؟ کتنی بڑی آیت ہے، اس کو غور کیجئے۔ تو لہٰذا ہم کو اس کا سوچنا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ رجب کی 27ویں کو، وہ رجب کی 27 کو شب معراج مناتے ہیں، جو بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ خاص کر میں نے عورتوں کو تاکید کی تھی کہ اس کا خیال رکھو، قریب میں آنے والی ہے 27 رجب۔ یہ کیا تھا، کہاں کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی؟ تلاش کیا جائے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ شیعہ ان کے پکے دشمن، وہ مرے نا، اس دن بریانی پکاؤ، خوشی کرو، یہ معراج ہماری، مر گیا نا معاویہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سمجھیے کہ بیوی کے بھائی تھے، ہمارے گویا ماموں ہیں، اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور ماں کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ماموں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا لقب یہ خال المؤمنین۔ یہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ماموں ہیں، ہمارے ماموں ہیں، شیعہ ان کو کہتے ہیں۔ شیعہ نے یہ پھیلا دیا، یہ سب تقریریں بھی لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ برائی سے بچے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کو نیک بنائے، برائیوں سے ان کو بچائے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری پوری کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور بھلائیوں کا حکم دیں۔ اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو وہ جو سزا کے مستحق ہیں وہ سزا دے ان کو، اور کسی کو ایسی
نالائقی حماقت کرنے کی اللہ تعالیٰ سمجھ نہ دے. اللہ تعالیٰ سب کو توبے کی توفیق دے. اسلام کی حالت میں رکھ کے اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.